قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہودیوں کو اور عیسائیوں کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بنانا۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، اور ولی کے مختلف معنی ہیں، دوست، حبیب، محبوب، مددگار، اور یہ سارے ولی کے معنی ہیں۔ تو آج جس چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ ولی کا معنی جو ہے وہ مددگار بھی تو ہے، مدد کرنے والا۔ تو تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا مددگار نہ بناؤ، تم اس حال میں نہ رہو کہ وہ ہماری مدد کریں، تم انہیں مددگار سمجھو ہی نہیں، ان کی مدد قبول ہی نہ کرو، تمہاری مدد کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جب قرآن نے یہ کہا، امت کا عمل اب کیا ہے؟ آئے روز IMF کے دروازے پر کھڑے ہیں، کبھی کسی ملک سے بھیک مانگ رہے ہیں، کبھی کسی ملک سے بھیک مانگ رہے ہیں، کافر ہے تب بھی مانگ رہے ہیں، مسلمان ہے تب بھی مانگ رہے ہیں۔ تو اس انداز میں مسلمانوں کا کیا وقار باقی رہتا ہے، جن کی پہچان ہی بھیک مانگنا رہ گئی ہو، جبکہ امت کی پہچان یہ نہیں تھی۔ مسلمانوں کی پہچان وہ جہاد تھا، جہاد۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ڈیوٹی لگائی اور حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ مومنین کو جہاد پر ابھاریے، ان کو جنگ پر آمادہ کریں، ان کو میدان جنگ میں لائیں اور مجاہدین تیار کریں۔ آپ مسلمانوں کو جذبہ جہاد دلائیں اور انہیں جو ہے وہ شوق شہادت ان کے اندر پیدا کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذمہ داری تھی۔ حضور نے اپنی ظاہری حیات میں اس ذمہ داری کو بہت احسن انداز میں نبھایا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، لیکن جہاد کی وجہ سے پھر بھی مسلمانوں کا عروج تھا۔ پھر حضور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے، تو آپ نے بھی اس جہاد کے عمل کو جاری رکھا اور بڑی شدت کے ساتھ جاری رکھا، بڑی سختی کے ساتھ، حتیٰ کہ اس وقت امت بڑی پریشان ہے اور حضور کا نیا نیا وصال ہوا ہے، امت پریشانی کے عالم میں ہے، لیکن اور پھر کافروں کی طرف سے خطرہ بھی ہے، مدینے کو خطرہ بھی ہے کہ کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر مسلمانوں پر حملہ نہ کر دیں، مدینہ پر حملہ نہ کر دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے تو اللہ نے ایسی خصوصیت آپ کو عطا فرمایا نصرت بالرعب، میری رعب کے ساتھ جو ہے وہ مدد کی گئی ہے، کہ فرمایا میرا دشمن جو ہے وہ 2 مہینے کی مسافت پر ہو تو پھر بھی اس پر میرا رعب طاری رہتا ہے۔ تو حضور اگر جہاد نہ بھی فرماتے تب بھی کافروں پر حضور کا رعب جو ہے وہ طاری تھا، لیکن اس کے باوجود حضور نے تعلیم امت کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے حضور نے جہاد فرمایا۔ اب حضور اس دنیا سے تشریف لے جا چکے اور وہ رعب کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہوا، منقطع ہوا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے خلیفہ بنتے ہی ایسا لشکر جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جہاد کے لیے روانہ ہونے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، آپ نے اسے روانہ کیا کہ آپ جائیں۔
جب مجاہدین کے اس دستے کو روانہ کرنے کے احکام جاری کیے تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ ابھی نیا نیا جو ہے وہ معاملہ ہوا ہے، آپ مہربانی کریں کچھ دن ٹھہر جائیں، اور مدینہ کی حفاظت کی ضرورت ہے، آپ نئے نئے امیر المومنین بنے ہیں، آپ جو ہے اس جہاد پر جو ہے وہ ابھی لوگوں کو نہ بھیجیں۔ لیکن حضور نے کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس مجاہدین کے دستے کو نبی کریم صلی اللہ تعالی بارک وسلم روانہ کرنے کا حکم دے کر گئے ہوں، ابوبکر اسے کیسے روک سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا مدینے کو خطرہ ہے، لوگ کافر جو ہیں وہ حملہ کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ میں مدینہ میں رہوں گا اور اس لشکر کو لازمی طور پر روانہ کروں گا، چاہے مدینہ کے اطراف سے جو ہے وہ درندے آئیں اور ابوبکر کو نوچ کر کھا جائیں، میں پھر بھی انہیں نہیں روکوں گا، میں جہاد کے لیے لشکر کو جو ہے وہ جاری کروں گا اور بھیجوں گا۔ جہاد مسلمانوں کی ریڑھ کی ہڈی تھی، اور افسوس کہ امت اس کو جو ہے وہ چھوڑ بیٹھی۔ جب جہاد تھا کافر مسلمانوں سے ڈرتے تھے، رعب تھا مسلمانوں کا، یعنی یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم کو جو رعب کا معجزہ عطا فرمایا تھا، حضور نے اس معجزے کو اپنی امت میں جو ہے وہ جہاد کی صورت میں جاری کر دیا کہ جہاد کرتے رہو گے تو غالب رہو گے، کافروں پر تمہارا رعب طاری رہے گا۔ لیکن جب سے ہم نے جہاد چھوڑا، مسلمانوں کی حالت ہمارے سامنے ہے کہ اب کافر جو ہے وہ مسلمانوں پر کوئی ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے، جس جگہ پر چاہیں مسلمانوں کو کاٹ دیں، نہ کوئی بچوں کا لحاظ ہے، نہ خواتین کا لحاظ ہے، نہ بوڑھوں کا لحاظ ہے۔ اب فلسطین کی حالت ہی دیکھ لیں، کتنا عرصہ ہو گیا جنگ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اور مسلمان سوائے مذمت کے اور کچھ بھی نہیں کر رہے۔ کیوں کہ مسلمانوں میں کوئی بھی اجتماعی طور پر امت کو اکٹھے کرنے والا نہیں ہے۔ ہر جماعت، ہر ملک وہ آپس میں ہی دست و گریباں ہیں، اور اجتماعی طور پر کوئی بھی نہیں ہے جو ساری امت کو جہاد کے لیے تیار کرے کہ تم مذمت کرنے کے بجائے تم جہاد کے لیے تیاری کرو اور تم ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ جتنے لوگ کافروں سے جنگ میں آہستہ آہستہ کر کے شہید ہوئے ہیں، میرا خیال ہے اگر امت جو ہے مجاہدین کو تیار کر کے یکبارگی حملہ کر دے تو اس سے کم نقصان ہوگا، اس سے کم نقصان ہوگا۔ لیکن ہمارے حکمران، اسلامی ممالک کے سربراہان افسوس کہ جہاد کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، اور جس طرح جہاد کرنا چاہیے ویسا نہیں ہو رہا۔ جو مجاہدین جہاد کر رہے ہیں ان کو حکومتی سرپرستی حاصل نہیں ہے، وہ بیچارے اپنے تئیں جو ہے وہ تھوڑی بہت کوشش کر کے، محنت کر کے جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اگر مسلمانوں کی اجتماعی طور پر انہیں سربراہی حاصل ہو تو وہ بھی ان کے لیے کافی ہو جائیں۔ اور ایک ہم ہے مسلمان کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم وہ بھی نہیں کرتے۔ وہ کیا کہ ہم کم از کم وہاں نہیں پہنچ سکتے، تو ہم پہلے نمبر پر ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ مسلمانوں کو جو ہے وہ کافروں سے خلاصی عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر پر ہم کم از کم کافر ممالک کی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، کافر ممالک کی بنی ہوئی چیزوں کو ہم خریدنا بند تو کر سکتے ہیں۔ ہم دھڑا دھڑ ان کی چیزوں کو بیچ رہے ہیں اور خرید رہے ہیں، جس کی وجہ سے کافر جو ہے وہ معیشت میں اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ مسلمانوں سے ہی مال حاصل کرتا ہے اور اسی مال سے مسلمانوں کو ہی قتل کرتا ہے۔ اور اگر ہم کم از کم صحیح طریقے سے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں کہ ہم نے ان چیزوں کو نہیں خریدنا، اور وہ چیزیں بھی کوئی ایسی لازمی نہیں ہیں کہ جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوں،
کہ ان کے بغیر زندگی گزارنا مشکل اور ناممکن ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو کافروں کے بنے ہوئے مشروبات ہیں ہم ان کو ترک کر سکتے ہیں، ہم اپنے جو علاقے کے مشروبات ہیں ہم انہیں استعمال کر سکتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر محنت کا جذبہ نہیں ہے۔ محنت کون کرے؟ چاہے مرد ہیں، چاہے خواتین ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، محنت سے آ رہی ہیں، ورنہ ہماری بوڑھی مائیں جو ہیں وہ گندم سے اور جو سے جناب بہترین ستو بناتی، اور پورا گرمیوں کا سیزن جو ہے وہ ستو پیا جاتا، جو فائدہ مند بھی ہوتا اور اس سے کافروں کو کوئی بھی فائدہ نہ حاصل ہوتا، مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہوتا اور کافروں کو اس سے کچھ بھی آمدن حاصل نہ ہوتی۔ لیکن کون ستو بنائے اور کون پیے پلائے؟ بس یہاں سے پیپسی پکڑیں، کوک پکڑیں، مہمان کو پلائیں، خود پئیں اور بس ختم۔ اور اسی پیپسی سے، اسی کوک سے، انہی مصنوعات سے جو ہے وہ ہمارے بھائی وہاں پر قتل ہو رہے ہیں، بچے شہید کیے جا رہے ہیں، عورتوں کی عزتوں کا پامال کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ضمیر اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں جو ہے وہ دکھ بھی کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آپ تصور تو کریں کہ جن کے لیے رہائش کے لیے کوئی گھر نہیں ہے، کوئی چھت نہیں ہے، اور جن کو کھانا کھائے ہوئے، روٹی کھائے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا ہے، آرام کرنے کے لیے جگہ دستیاب نہیں ہے، اور علاج معالجے کے لیے جو ہے وہ ہسپتال نہیں ہے، اور ہسپتال اگر کچھ ہیں تو وہاں ادویات نہیں ہیں، علاج معالجے کی ضروری چیزیں نہیں ہیں، وہ کیسے زندگی گزار رہے ہوں گے؟ حالانکہ حضور فرما کر گئے ہیں کہ امت جو ہے وہ جسد واحد کی طرح ہے، وہ ایک جسم کی طرح ہے۔ مسلمان اگر اس کے سر میں جو ہے وہ سر میں تکلیف ہو، سارا جسم بے چین ہے، پاؤں میں تکلیف ہے، سارا جسم بے چین ہے، یعنی جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہے تو سارا جسم بے چین ہے اور بے قرار ہے۔ اور حضور تو امت کو جو ہے وہ ایک جسم واحد کی طرح قرار دے کر گئے، لیکن آج ہمیں ان کی تکلیف جو ہے وہ کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں ان کو وہ تکلیف محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر دنیا کی محبت جو ہے وہ غالب آ چکی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑی بیماری جو ہے جس سے امت کو یوں سمجھیں کہ زوال آئے گا، وہ کیا ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ محبت، دنیا دلوں میں اتر جائے گی اور راسخ ہو جائے گی، اور موت سے لوگ بھاگنا شروع کر دیں گے۔ جو حضور نے اپنے صحابہ کی تربیت کی ہے، صحابہ شہادت کے طالب تھے، شہادت کے طالب۔ اللہ سے کئی صحابہ کرام کے بارے میں روایات موجود ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے کہ یا اللہ ہمیں اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بڑی کثرت کے ساتھ دعائیں مانگتے، یا اللہ اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما، اور اسی مدینہ طیبہ میں مجھے شہادت نصیب فرما۔ لیکن آج کون ہے جو شہادت کا جو ہے وہ طالب ہے؟ کس کی خواہش ہے کہ میں جو ہے وہ شہادت کے مرتبے کو پہنچوں، اور کس کی خواہش ہے کہ میں جہاد کروں؟ افسوس ہم جس نہج تک پہنچ آئے ہیں یہ بہت برا وقت ہم پر آن پڑا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں نے چند دن پہلے سنی، مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے تھے، فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمام رحمت کے 10 حصے کیے ہیں، ساری خیر کے 10 حصے کیے ہیں، اور اللہ نے ان 10 حصوں میں سے 9 حصے جو ہیں وہ شام میں رکھے ہیں، ملک شام میں، اور ایک حصہ خیر کا اور رحمت کا باقی ساری دنیا میں ہے۔ اور فرمایا کہ اسی طرح شر کے جو ہیں وہ 10 حصے ہیں، اللہ نے جو ہے وہ صرف ایک حصہ ہے جو شام میں ہے، باقی 9 حصے ساری دنیا میں ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب شام میں جو ہے وہ خیر ختم ہوگی تو فرمایا کہ ساری دنیا سے ہی خیر ختم ہو جائے گی، اور شاید اسی وجہ سے ہی کفار نے شام کی کیا حالت کی ہے، وہاں کتنا ظلم و ستم ہوا، اور اس وجہ سے
ممکن ہے کہ آج ہمارے دل جو ہیں وہ مردہ ہو رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ خیر جو ہے وہ رخصت ہو رہی ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی اپنے ایمان کی ہم حفاظت کریں،